اتنا تو ایمان ہے نا، نبی کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی، اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان سے دیکھا ہے اس کو مٹی نہیں کھاتی۔ صحابہ کے جسم انشاءاللہ سارے کے سارے محفوظ ہیں، اور تاریخ نے تجربہ کر کے دیکھ لیا، جب بھی صحابہ کو کسی مجبوری کی وجہ سے نکالا گیا اسی طرح کفن بھی ثابت اور سالم تھا، اسی طرح جو نیزے اور تلواریں لگی تھی اسی طرح خون رس رہا تھا۔ ایک نہیں کئی واقعات موجود ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص نماز پڑھتا ہے اور جب سجدہ کرتا ہے تو مسلمان کے سات جگہیں جو ہیں ان کو بھی مٹی نہیں کھاتی۔ بھائی کافر کو بھی کھا جائے گی، بے نمازی کو بھی کھا جائے گی، منافق کو بھی کھا جائے گی۔ دوستو کم از کم اگر ایک ہاتھ کو اگر نہیں کھاتی تو اللہ کرے اللہ تعالیٰ سارے جسم کو بھی تو محفوظ رکھ سکتے ہیں نا، محفوظ فرما سکتے ہیں۔ 7 اعضاء کون سے ہیں؟ 7 اعضاء، 7 ہڈیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پر جن پر آدمی سجدہ کرتا ہے ان کو بھی مٹی نہیں کھاتی۔ کتنی بڑی عزت ہے دوستو۔ وہ کون سے ہیں؟ ایک یہ پیشانی اور ناک، یہ یدین 2 ہاتھ اور 2 گھٹنے، رکبتین 2 گھٹنے، اور یہ پاؤں، اطراف رجلین، اور یہ پاؤں زمین پر جو سجدہ کرتے ہیں پاؤں لگتے ہیں نا، یہ سائڈیں لگتی ہیں اوپر والی انگلیوں والی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان دل سے سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو سب سے قریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے کہ مجھے اتنا بڑا مانا ہے، اس نے اپنے کو خود ذلیل مانا ہے، اس لیے اس کے یہ جو جہاں سجدہ کیا ہے وہاں نہیں لگے، مٹی نہیں کھائے۔ بھائی پہلے ہمارے بڑے ہوتے تھے، ہم دیکھتے تھے نا جب کسی میت کو بندہ فوت ہو جاتا تھا نا، تب اب تو لکس صابن آ گیا نہانے والا، اور دوسرے ریکسونا آ گیا، دوسرے پتہ نہیں کون کون سے نام آ گئے نئے، ہمارے بچیوں کے نام آ گئے صابن پر بھی۔ پہلے تو ایسے نہیں تھا نا، بیری کے پتے لے آتے تھے، ان کو گرم کرتے تھے اور مردے کو نہلاتے تھے سنت کے مطابق، اور پھٹے پر رکھ کر اس کے بعد کیا کرتے تھے، اسے کافور لگاتے تھے۔ ان چیزوں پر جہاں پر سجدہ کیا ہوا ہے مسلمان نے وہاں پر کافر آج بھی لگاتے ہیں مسلمان ماشاءاللہ، لیکن بہت کم ہو گیا۔ اب تو شلواریں پہننا شروع کر دی عورتوں کو، کفن میں شلواریں پہنا رہے ہیں، ناڑے ڈال رہے ہیں، کپڑے سل کے پہنا رہے ہیں، جھومر لگا رہے ہیں، یہاں ٹکے لگا رہے ہیں۔ اللہ کے بندو یہ کام تو نہیں آئیں گے نا، جو میرے نبی نے جس طرح سکھایا ہے کفن دینا غسل کرنا اس طرح کرو۔ سارے لوگ دیندار لوگ 5 وقت کے نمازی تسبیح ہاتھ میں ہے، لیکن جب غسل دلائیں گے تو کپڑے وہ سلے ہوئے پہناتے، عہد نامے رکھ رہے ہیں، عہد نامے اللہ کے مطلب جب زندگی میں تو پڑھا کچھ نہیں، سورۃ اخلاص یاد نہیں، اب عہد نامہ قبر میں اس کو دفن کرو۔ اللہ کے بندو غیرت کرو۔ جب انسان کا جسم پھٹتا ہے سب سے پہلے پیٹ پھٹتا ہے، آپ اس کے سینے پر عہد نامہ رکھتے ہیں، وہ عہد نامہ سارا وہ بدبو میں پھٹے ہوئے اس میں خون میں وہ کیا کرے گا، وہ پڑھ کے وہ جنت میں چلا جائے گا؟ نہیں، آپ باہر قرآن پاک پڑھیں، اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں، قبر پہ جائیں، اللہ وہاں پر کل شریف پڑھ کے بخشیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جمعے کے دن جو اپنی اولاد اپنے ماں باپ کی یا ایک میں سے جمعے کے دن اپنے ماں یا باپ کی قبر پہ جائے اللہ اس کی بھی بخشش فرما۔ تو ماں باپ کو نہیں بخشیں گے؟ کبھی جایا کرو، ہمیں یاد ہی نہیں ہمارے ماں باپ کی قبریں کہاں پر ہیں۔ ہم قبرستان میں جا کر دیکھیں، لوگوں نے وہ گھر بنا دیے قبرستان کو مٹا کے، اندر قبر میں نہیں جانا، بالکل جانا دوستو۔ تو اللہ تعالیٰ دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔